یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ تو آیا کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کے لیے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے نہیں مانگ سکتے؟ جناب یہ بھی لکھا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ یعنی تمہارے ماں باپ مر جائیں گے تو تم ان کی جگہ آ جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنے؟ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں کوئی تمہارا حاجت روا ہے دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی، دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا. ہاں اسباب کے اعتبار سے اللہ نے خود اسباب کو ہماری مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا. پیاس لگے گی تو ہم پانی پیئیں گے، ہم دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ میری پیاس ختم کر دے، کیونکہ اللہ نے پہلے حکم دیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ سبب، اسے اختیار کرو. بھوک لگے گی تو روٹی کھائیں گے، وہ پیغمبروں نے بھی کھانی ہے. سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسوں کو پوچھ رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، یعنی وہ خود کھانا کھانے کے محتاج ہیں. عیسیٰ ان کی والدہ، وہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور علم والا ہے، یہ اللہ کی کوالٹی ہے. اگر اسباب کو کسی نے اس اعتبار سے پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ سورج ہے. کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی اور مخلوق اس لیول کی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے پیدا کردہ اسباب میں سے، کیونکہ پیغمبر تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. وہ کھانا کون بناتا ہے؟ سورج. سورج کی وجہ سے کھیتیاں پکتی ہیں، ان کھیتیوں کو جانور کھاتے ہیں، انہی کھیتیوں کو ہم بھی کھاتے ہیں. اور جب ہمیں جانوروں کا گوشت چاہیے ہوتا ہے تو ہم ان جانوروں کو کھا رہے ہوتے ہیں جن کی خوراک انہی کھیتیوں سے آئی ہوتی ہے. اور وہ کھیتی پکتی کس طرح ہے، اگتی کس طرح ہے؟ سورج کی وجہ سے، اس کی روشنی کی وجہ سے. اور صرف روشنی نہیں، جس پانی سے وہ کھیتی پروان چڑھ رہی ہے وہ پانی بھی سورج کی وجہ سے برستا ہے. ورنہ سمندر کا پانی آپ کی کھیتی تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر سورج نہ ہو. سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پانی ویپریٹ ہوتا ہے، اور پھر سورج کی وجہ سے زمین پر ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادلوں کی شکل میں اس پانی کو لا کر برساتی ہیں، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں کے اوپر شور کرتی ہیں. پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں، دریا چلتے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں جو ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں. یہ دریا جو زمین کے نیچے چل رہے ہیں یہ بھی اسی پانی سے جڑے ہوئے ہیں. پیچھے سے آپ کو صرف اوپر کے دریا نظر آ رہے ہیں، نیچے بھی دریا ہے. تو دنیا میں موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، کھیتی کا پکنا، فروٹ کا پکنا، اس کا اگنا، اور جانوروں کی خوراک جو زمین سے آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کسی کلمہ گو مشرک کو بھی یہ وہم نہیں آیا کہ سورج جو ہے یہ میرا مشکل کشا ہے، المدد یا سورج. ہم کہتے ہیں یار اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو اللہ نے اسے کام میں لگا دیا. بھائی جسے اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے اس کی تو اوقات ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اور جسے اللہ نے کسی کام نہیں لگایا ہوا اس کو ہم کہہ رہے ہیں غوث پاک میری مدد فرمائے. غوث پاک کو تو پتہ ہی نہیں ہے، غوث پاک تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. تو سائنس نے جس طریقے سے اللہ کا تعارف کروایا ہے اس کے بعد شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی.